وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش النبي صالح النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. وسطا قال عدلا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے بنایا تم کو امت وسط. تو امت وسط کا کیا معنی ہے؟ تو بعض علماء مفسرین نے فرمایا کہ وسط کا معنی ہے یعنی خیار، کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہے. اور اسی طرح بعض مفسرین نے فرمایا کہ وسطن کا معنی ہے عدلا، یعنی آپ کی امت جو ہے وہ بالکل انتہائی عدل پر ہے، نہ افراط میں ہے نہ تفریط میں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ویسے تو ساری مخلوق جو ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا فرمائی ہے، جن و انس، سب کے سب جو ہیں وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان میں فرق اتنا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ شریف پڑھ لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، وہ تو بن گئی امت اجابت. اور جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بدستور کافر رہے، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، لیکن وہ بھی امت دعوت سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. آپ آخری نبی ہیں اور تمام مراتب نبوت کی انتہا ہو گئی میرے مدنی سرکار کی ذات مبارک پر. تو اب اس کے بعد قیامت تک جتنی امت ہوگی لازماً وہ آپ کی ہی امت ہے، لیکن جو مانیں گے وہ امت اجابت ہے اور جو نہیں مانیں گے وہ امت دعوت ہے. اور دوسری بات یہ سن لیں کہ جہاں جہاں قرآن پاک میں یہ آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو سب سے بہتر امت بنایا، اور اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو سب سے زیادہ افضل اور عدل والی اور اشرف اور خیار امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب ہمیشہ دماغوں میں رکھیں. لوگوں کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس امت کے جتنے صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں لہذا وہ ہم پر بھی لاگو ہو جائیں گی. یہ معنی نہیں ہوتا. ہمیشہ اصولی بات ہے کہ جب تم ان صفتوں سے متصف بنو گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جب تم امر بالمعروف کرو گے اور نہی عن المنکر کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. جو بھلائی کا حکم کون دے گا؟ پہلے خود بھی بھلائی کرے تو دوسرے کو حکم دے. برائی سے کون روکے گا؟ پہلے خود ہی برائی سے روکے تو دوسرے کو برائی سے روکے گا. تو لہذا اگر امر بالمعروف نہ رہے اور نہی عن المنکر نہ رہے تو پھر یہ لقب بھی ہمارا نہیں رہے گا. پھر تو ہم بھی ایسے امت میں تو شامل ہوں گے لیکن خیر امت کہلانے کے مستحق نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ نظر ڈال لیں، مسلمان جہاں بھی ہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے وہ نکبتوں کا شکار ہے.
مسلمان جہاں بھی ہے اللہ معاف فرمائے وہ ذلت میں ہے اور بڑی قسم پرسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، بلکہ ہم اسلام کے لیے ایک کلنک کا ایک ٹیکا بن کے رہ گئے ہیں کہ ہم دعوت و اسلام کا کر لیتے ہیں اور اسلام کی جو آسان چیزیں ہیں ان کو بھی ہم اپنا لیتے ہیں، لیکن جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، جو اسلام کے اساسی اصول ہیں، جو اسلام کے احکام ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے۔ اب دیکھو جہاں قرآن نے ہمیں فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت، وہاں قرآن نے یہ بھی تو فرمایا کہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہیں کریں گے وہ کافر ہیں۔ تو یہ بھی تو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں عزت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں قوت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک مسجد میں، ایک محلے میں، ایک علاقے میں، ایک خطے میں اللہ نے قوت بخشی ہے اور تم وہاں اللہ کے قرآن اور سنت رسول کو نافذ نہیں کرتے تو خدا کے قرآن کے نزدیک تو وہ کافر ہیں۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو نافذ نہیں کرتے اور اس کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ حد سے نکلنے والے ہیں، وہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم یہ لفظ تو پڑھ لیتے ہیں کہ خیر امت، کہ جی ہم خیر امت، لیکن خیر امت والی صفتیں پیدا کرو گے تو خیر امت بنو گے، خیر امت کی صفتیں پیدا نہیں کرو گے تو پھر خیر امت کہلانے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، ورنہ اس طرح تو امت کے اندر پھر کافر بھی شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں، نصارہ بھی شامل ہیں۔ اصل امت کون ہے؟ جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال دیا۔ تو جب تک ہم اس بات پر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہماری فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سربلند ہو لیکن شرط ہے کہ تم مومن بنو۔ جب ایمان کامل نہیں ہوگا تو سربلندی بھی نہیں ہوگی۔ آج دیکھو ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، لمبی لمبی کعبۃ اللہ کو پکڑ پکڑ کے ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حرم میں درس سے قرآن کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن منظور نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حالات ہی نہیں بنتے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فضائے بدر پیدا کر کے بدر میں آئے اور جناب 150 میل کا سفر صحابہ پیدل چل کے آئے اس گرمی میں کہ پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ کپڑا نہیں، سواری نہیں، اونٹ نہیں، گھوڑے نہیں اور اسلحہ نہیں، ان عالم میں 150 میل کا سفر کرنا۔ آپ تو ایئر کنڈیشن کار میں بھی مدینہ شریف جاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، آپ تو ایئر کنڈیشن بس میں بھی کہتے ہیں چھوڑو جی 6 گھنٹے ہو جائے گی ہم کسی کار سے چلے جائیں گے، بڑا وقت لگ جاتا ہے جی۔ لیکن ذرا 1400 سال پہلے آنکھیں بند کر کے نظر تو ڈالے میرے آقا کی زندگی پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے اللہ چاہتے تو حضور کو جبریل اٹھا کے بدر پہنچا دیتے، کوئی مشکل بات تھی؟ میرے اللہ چاہتے تو زمین کو لپیٹ دیتے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معراج کی رات اللہ نے زمین کو نہیں لپیٹ دیا، معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے گردش لیل و نہار کو نہیں روک دیا، معراج کی رات اللہ نے براق نہیں بھیجی تھی تو بدر کے دن نہیں بھیجی جا سکتی تھی؟ یعنی کوئی مشکل تھا میرے پروردگار عالم کے لیے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ مشقتیں کرنی پڑیں گی، محنتیں کرنی ہوں گی، اللہ کے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جہاد کرنا ہوگا اور اس کے لیے یہ ساری مصائب برداشت کرنے پڑیں گے کہ پانی بھی نہیں ہے، صحابہ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں اور تپتی ہوئی صحرا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، اس سنگینی میں صحابہ چل رہے ہیں اور بدر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی وہ علاقہ ملتا ہے جو ریت والا ہے اور پانی والا نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں پھر اس وقت جو دعائیں نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور سیدھی عرش پہ جاتی ہیں۔ اگر آج بھی آپ اسی کیفیت میں اور اسی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو منظور نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وجہ کیا ہے ہمارے حالات کی خرابی کی؟ اور بعض باتیں یہ بھی دیکھیں کہ مثلا بعض لوگوں کو ایک خلجان ہوتا ہے کہ دیکھو جی کافر جو ہے وہ تو بڑے مزے میں ہیں، وہ اصل میں فلسفہ اسلام کو نہیں سمجھے۔ فلسفہ اسلام ہی یہ ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور یہ دنیا مومن کے لیے تو ایک قفس ہے اور کافر کے لیے تو یہ جنت ہے۔ کافر تو اس میں بڑا خوشی رہے گا کیونکہ آگے تو اس کے لیے عالم آخرت میں عذاب کے سوا ہے کچھ نہیں۔
اس سے سارے معاوضے، ساری اچھائیاں جو کچھ وہ سمیٹ سکتا ہے اسی دنیا میں سمیٹ لے گا، ان عارضی نعمتوں کو وہ حاصل کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا مخالف مجھے گالی دے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اگر میرے پاس طالب العلم پڑھنے والا مجھے گالی دے تو مجھے بڑے دکھ ہوگا کہ دیکھو یہ تو میرا شاگرد تھا، اس نے تو مجھ سے قرآن پڑھا ہے، مجھ سے تفسیر پڑھی ہے۔ اس لیے جب ایک کافر ہے وہ تو کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، لہذا اگر وہ دنیا میں کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، کھاتا رہے، لیکن جب مسلمان بن کے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اس کے غضب کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے پھر عالم اسلام پر جو ہے زیادہ ابتلا آتا ہے اور زیادہ مشقتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امتن وسطا کب بنو گے؟ جب وہ صفتیں پیدا کرو گے جو خیر امتن کے لیے ہیں۔ اگر وہ صفتیں پیدا نہیں کرو گے تو پھر تم ان اعزازات کے مستحق بھی نہیں بنو گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی مومن فلاح کامیابی پا گئے کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، جو حرام سے بچنے والے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنے وعدے کو نبھانے والے ہیں، جو امانت کو پالنے والے ہیں۔ اگر یہ صفتیں نہیں بنے گی تو وہ فلاح والا وعدہ بھی ختم ہو گیا، جب تک کہ ہم اپنے اندر وہ صفتیں پیدا نہیں کریں۔ اچھا، اسی طرح دیکھو کہ یہود پر کیوں ذلت اور مسکنت آئی؟ اگر وہ صفتیں ہم میں آئیں گی تو پھر ہم پر بھی وہی ذلت و مسکنت آئے گی جو یہود کی صفات تھی کہ یہودیوں نے حرام کھانا تھا، اللہ کی کتاب کو بدلنا تھا، اللہ کے انبیاء کی توہین کرتے تھے اور سود کے سب سے بڑے موجد تھے۔ اگر ہمارے اندر وہ سود آ جائے، ہمارے اندر وہ ربا آ جائے، ہمارے اندر وہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی آ جائے، ہمارے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں گستاخی آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ذلت و مسکنت پھر ہم پر بھی آئے گی، کیونکہ جب جیسی صفتیں پیدا ہوں گی اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں نا، اب مثال ہے جیسی آپ کہتے ہیں کہ جی آگ پر اگر پاؤں رکھو گے تو گرم ہوگا، اگر آپ ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھو گے تو ٹھنڈا ہوگا، اگر آپ جہنم والے کام کریں گے تو پورے جہنم والا عقاب آپ پر مرتب ہوگا، اگر جنت والے کام کریں گے تو جنت کے انعام آپ پر مرتب ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ صرف اس دعوے میں نہ رہیں کہ جی ہم جیسے ہیں، ہم تو بس جناب ٹھیک ہے جناب جیسے ہیں لیکن حضور کی امت ہیں، بس اللہ کو چاہیے کہ ہم پہ رحم کر دے۔ تو اللہ فرماتے تمہیں بھی تو چاہیے کہ میرا حیا کرو، تمہیں تو چاہیے میرے مدنی سرکار کا حیا کرو، تمہیں بھی تو چاہیے کہ میرے نبی کے احکام پہ چلو، تمہیں بھی تو چاہیے کہ میرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ قائم رہو، جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے تعمیل کرو، جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے رک جاؤ، کیونکہ میں نے تو تم کو شہادت علی الناس کے مرتبے پہ کھڑا کرنا ہے اور میں نے ساری کائنات پر تمہاری شہادت لینی ہے، تو تم اپنے آپ کو شہادت کے قابل تو بناؤ۔ اب دیکھو نا جی، دنیا میں اگر کوئی جھوٹا آدمی ہو تو فوراً اگلا کورٹ میں کہہ دیتا ہے کہ جی یہ جھوٹا ہے، جی اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں، دیکھو جناب اس نے فلاں جگہ جھوٹ بولا، فلاں جگہ جھوٹ بولا، فلاں جگہ جھوٹ بولا۔ تو اس لیے اپنے آپ میں وہ صفتیں پیدا کریں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں وسطن کا معنی جو ہے وہ عدلن بھی آیا ہے، اور بعض مفسرین رحمت اللہ علیہ نے یہی تعبیر فرمائی ہے۔ وروى حافظ ابو بکر المردوی وابن ابی حاتم من حدیث عبد الواحد بن زیاد نبی مالک الاشجعی عن المغیرة بن عتیبة بن نباس قال حدثني مقاتم لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي قال انا وامتي يوم القيامة على قوم مشرفين على الخلائق ما من الناس احد الا ود انه منا وما من نبي كذبه قومه الا ونحن نشهد انه بلغ رسالة ربه عز وجل۔ اب اس حدیث پاک میں دیکھیں میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے تو درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ درود شریف سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور درود شریف سے جب رحمت نازل ہوتی ہے تو دلوں کے اندر انشراح پیدا ہوتی ہے، اور جب انشراح ہو تو پھر اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے اور دلوں کے اندر اس کا تاثیر جو ہے وہ زیادہ قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اور جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی قیامت میں میرے مدنی پاک کی قرب اور تقرب نصیب ہوگا۔ اس لیے محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں حضور کے قریب سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ علماء اور محدثین۔
انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رات دن جن کا کام ہی یہی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ دن میں لاکھوں دفعہ درود پڑھ لیتے، اس لیے قیامت میں بھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل ہوگا. یعنی جو صحیح معنی میں علماء ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی جوتے اٹھانے کی سعادت نصیب فرما دے. تو اب اس حدیث پاک میں دیکھیں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. حضور نے فرمایا انا و امتی یوم القیامت علی قوم مشرفین. فرمایا کہ میں اور میری امت جو ہے قیامت والے دن ہم ایک ٹیلے کے اوپر ہوں گے اور دیکھنے والے ہوں گے. ساری مخلوقات سے ہم اونچے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے اونچے مقام پہ کھڑا کریں گے تاکہ تمام خلائق اور تمام بندوں کو ہم دیکھ سکیں. مشرفین علی الخلائق فرماتی ہے ما من الناس احد الا ودا. قیامت والے دن کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کہ کاش میں بھی امت محمد مصطفیٰ میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اتنا شرف ملے گا کہ حضور کی وجہ سے ہم بھی اونچے کھڑے ہوں گے. یہ سارا شرف جو ملے گا تو کیوں ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالی اور فرماتی ہیں کہ ہم ایسے اونچے مقام پہ کھڑے ہوں گے، تمام اللہ کی مخلوق سے ہم اونچے ہوں گے، ان کو دیکھنے والے، ان پہ اشراف کرنے والے. اور ہر آدمی یہ تمنا کرے گا، ہر امتی یہ تمنا کرے گا کہ کاش آج میں بھی حضور کی امت میں شامل ہوتا. اور فرمایا ما من نبی الا کذبہ قومہ. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کی قوم نے اس کو جھٹلایا نہ ہو اور قوم اس کی تکذیب کرنے والی ہوگی. لیکن ہم اور میری امت جو ہے ان کی گواہی دیں گے کہ انہ قد بلغ رسالات ربہ عز وجل. ہم اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے نبی سچے ہیں، انہوں نے تیری دین پہنچایا، توحید پہنچائی، دعوت پہنچائی، لیکن یہ قوم جھوٹی ہے، انہوں نے پیغمبروں کی بات پر لبیک نہیں کہا، انہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا. تو فرمایا یہ مرتبہ بھی اللہ ہمیں دیں گے کہ سب سے اونچا بھی ہمیں کھڑا کریں گے اور تمام نبیوں پر گواہی دینے والا بھی ہمیں بنائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے اور آپ کی امت بھی گواہی دے گی. وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه ايضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت محمد بن كعب القرظي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال شهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جنازۃ فی بنی مسلمۃ وكنت الى جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعضهم الله يا رسول الله نعم المرء كان لقد كان عفيفا مسلما وكان واثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله انت بما تقول. فقال الرجل والله اعلم بالسرائر فاما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله وقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا فأصنع عليه شرا. فقال رسول الله بعضهم أنت بالذي تقول. فقال الرجل والله أعلم بالسرائر فأما الذي بدأنا منه وذاك. فقال رسول الله ثم وجبت. قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی مسلمہ میں ایک آدمی کے جنازے پہ تشریف لے آئے. یاد رکھو جنازہ پڑھنا جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے. ویسے تو فرض کفایہ ہے، یعنی جنازے میں جانا، جنازے میں شرکت کرنا جو ہے، ویسے جنازہ پڑھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. اور پھر جنازے کی شرکت جو ہے اس کے بہت بڑے اجر ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے. اور پھر یاد رکھیں کہ جنازہ پڑھا بھی کریں، جنازے کو کندھا بھی دیا کریں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد اس کو کندھا دو، پھر جنازہ پڑھو، پھر ہمت ہے، وقت ہے، کوشش کرو کہ قبر تک پہنچاؤ. اور قبر پر پہنچانے کے بعد اگر اللہ موقع دے تو اس میں مٹی بھی ڈالو، یعنی ہاتھوں سے
جب قبر میں رکھ دی جائے میت تو مٹی ڈالی جائے، یہ معمولی سے کام ہیں جن میں تکلیف نہیں ہوتی لیکن ثواب بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت والے دن پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال کو جب وزن کریں گے تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکی کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں میرے بندے اب کیا چاہتے ہو؟ کہے گا میرا مولا صاف بات ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، آپ اگر اپنی رحمت فرما دیں تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ میں تو بہرحال سزا کا مستحق ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے ہم عدل کریں گے، ہم اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے۔ تو حکم دیا جائے گا، فرشتے ایک چھوٹی سی تھیلی ہوگی، وہ تھیلی آ کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ اب اللہ حکم دیں گے بھی وزن کرو، وزن کریں گے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ سارے ختم، وہ ہلکے ہو گئے۔ اللہ فرمائے گے میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا یہ کیا چیز ہے جو اتنی چھوٹی سی تھیلی ڈالی گئی اور میرے پلڑے سارے بھاری ہو گئے، اب میں دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا دیکھ لو۔ وہ آدمی جب جا کے کھولے گا تو اس میں مٹی ہوگی، وہ کہے گا اللہ میاں یہ مٹی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، مٹی کیوں رکھی گئی ہے؟ فرمایا تم نے میرے ایک بندے پر جب وہ فوت ہو گیا تھا دفن میں تم شریک ہوئے تھے اور اس کے قبر پہ تم نے مٹی ڈالی تھی، آج وہی نیکی تیرے کام آ گئی، اسی کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت میں بھیج دیا۔ تو لہذا یہ چیزیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ بات بھی یاد رکھا کرو کہ جیسے ہارون الرشید جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک بیٹا تھا وہ اللہ والا تھا، خدا کی قدرت ہے کہ باپ بادشاہ تھا اور بیٹا اللہ والا تھا، اس کا بالکل دنیا سے اور اقتدار سے اور حکومت سے اور کسی قسم سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ بالکل علیحدہ رہتے تھے اور باپ کے یعنی اقتدار تو بڑی بات ہے، ان کے کھانے میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے اور ساری زندگی انہوں نے مزدوری کر کے گزاری اور کسی کو یہ بھی نہیں بتلایا کہ میں کون ہوں۔ بہرحال تو انہوں نے اپنے والد کو موت کے وقت میں ایک وصیت کی تھی اور اس وصیت میں جہاں اور بڑی باتیں ہیں تو ایک آخری بات یہ بھی لکھی تھی کہ اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، کہ اے ابا جان جب تم جنازہ جاتے ہوئے کندھوں پر دیکھو تو یہ بھی خیال کیا کرو کہ کبھی میں نے بھی اسی طرح کندھوں پہ جانا ہے، کبھی اسی طرح میرا جنازہ بھی اٹھنا ہے۔ اگر اس بات کو دھیان میں رکھ لو تو پھر آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، ظلم سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جنازے میں حاضر ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہوتا، آج کل مصیبت یہ ہے بڑے آدمی کا جنازہ ہو تو ساری دنیا آ جائے گی، لیکن کسی غریب اللہ والے کا جنازہ ہو تو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ملتا۔ کوئی طالب العلم خدا نہ کرے بیچارہ اکیلے میں ویسے ہوتی ہے، رباتوں میں وہاں دیکھے ہیں کئی دفعہ بس ایک دو آدمی بڑی مشکل سے بیچارے اٹھا کے لا رہے ہیں، یا بعض لوگ تو بیچارے کرایہ کر کے موٹریں اور گاڑیاں لا کے میت اس میں لاتے ہیں، کیوں؟ کوئی کندھے دینے والا ملتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال جنازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ بڑے آدمیوں کے جنازے میں شریک ہوں اور غریب جنازے میں شریک ہوں، مسلمان سمجھ کر، مومن سمجھ کر کہ ایمان والا بندہ ہے، کوئی ہے مر گیا، ہمارا فرض ہے کہ ہم تعزیت بھی کریں، ہمارا فرض ہے کہ ہم جنازے میں بھی شریک ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے شریک۔ اور دوسرا سبق یہ لیں کہ عبرت پکڑیں کہ آج اس پہ موت آ گئی ہے، کل یہ موت مجھ پہ بھی آنی۔ تو اب جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل ہیں، میرے آقا کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے مدنی سرکار تشریف لے آئے جنازے پہ۔ بنی مسلمہ میں ایک جنازہ تھا، جب حضور آئے، حضور پاک فارغ ہوئے جنازے سے تو ایک صحابی نے کہا کہ ماشاءاللہ حضور یہ بندہ جو فوت ہوا نا جس کا آپ نے جنازہ پڑھا ہے وہ کان عفیفن، اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، سوال نہیں کی، کیونکہ یاد رکھو سوال کرنا جو ہے سب سے بڑی ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ سوال سے بچائے، اللہ اپنے دروازے کا سائل بنائے، اللہ خدا بندوں کا سائل نہ بنائے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، فرمایا اوپر والا ہاتھ خدا بنائے، نیچے والا نہ بنائے کہ مانگتے رہیں، خیراتیں لیتے رہیں، صدقے زکات کھاتے رہیں۔ اس سے بڑی ذلت والا کام کوئی نہیں ہے کہ آدمی اللہ معاف کرے کسی بندے سے جا کے سوال کرے۔
تو انہوں نے کہا حضور یہ ایسا آدمی تھا ماشاءاللہ عفیفن، کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، اور بڑا صالح آدمی، بڑا پیارا آدمی، بڑا اچھا بولنے والا آدمی، بڑی لوگوں نے تعریف کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی جو کچھ تم کہہ رہے ہو، تعریف جو کر رہے ہو، صحیح تعریف کر رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی بات ہے؟ اس نے کہا حضور ظاہر بات تو اسی طرح ہے، اب دلوں کا مالک تو اللہ ہے، اللہ معاف کرے اس کے کوئی باطن میں عیب ہوں وہ تو ہم نہیں جانتے، ہم تو جانتے ہیں ظاہر کو۔ ظاہر میں تو وہ بہت شریف آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا واجبت، کیا مانا ہے؟ یعنی جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، کیونکہ جتنے آدمی جب کسی کی موت کے بعد خیر کی گواہی دیں تو سمجھو کہ الحمدللہ وہ جنت میں گیا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کسی کے مرنے کے بعد اس کی دعا کے لیے 40 مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے دعا کی تو اللہ فرماتی ہے میری رحمت کو حیا آتی ہے، میں ان سب کو کیسے خالی کر دوں۔ اب یہ معنی نہیں ہوتا کہ 40 بندے تم پہلے کرایہ پر خرید جاؤ تاکہ 40 بندے دعا کر جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ معنی ہے کہ 40 بندے اپنے دل سے آئیں، اپنے خواہش سے آئیں اور تمہارے بارے میں ان کے دل سے دعا نکلے، ورنہ زبانی کلامی دعائیں تو ہم روز مانگ رہے ہیں، دیکھا نہیں؟ روز بادل کے لیے دعا مانگتے ہیں، پہلے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ روز دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں بارش عطا فرما، گرمی اور بڑھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری زبانوں میں وہ بات ہی نہیں رہی، ہمارے دلوں کے اندر وہ بات ہی نہیں رہی، ہماری زبانوں میں وہ اثر ہی نہیں رہا۔ ہر طریقے سے اب کھانے ہمارے مشکوک ہو گئے، مشتبہ ہو گئے۔ جب رزق حلال نہ ہو، جب صدق مقال نہ ہو تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ جب کھانے میں زہر مل جائے تو آدمی سلو پوائزن لے رہا ہو تو پھر اس نے مرنا ہی ہے، اس نے کوئی تندرست تو نہیں ہونا۔ ہم تو روزانہ جو آرام کھا رہے ہیں وہ بھی تو ایک زہر ہے نا، وہ کسی شکل میں ہمیں ملے، کوئی صدقے کے نام پہ کھا گیا، کوئی زکوٰۃ کا پیسہ کھا گیا، کوئی خیرات کا پیسہ کھا گیا، کوئی طالب العلموں کا پیسہ کھا گیا، کسی کے پیسے میں سود مل گیا، کسی کے پیسے میں جوا مل گیا، کسی کے پیسے میں جناب کہتے ہیں جی ہم نے مہمہ حل کیا ہے وہ ہمیں انعام ملا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ جوا ہے، قمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کوئی اس کا انعام تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو لفظ انعام ہے۔ جیسے کوئی شراب کی بوتل پہ لکھ دے روح افزا، تو روح افزا تو نہیں ہو جائے گی، اندر تو شراب ہی رہے گی، نام بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، بھی اس کو جنت واجب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے جنازے پہ صحابی فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ، حضور ایک دوسرے آدمی کے جنازے پہ تشریف لے آئے، کنت الی جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے بالکل قریب کھڑا تھا اور ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی جو تھا کان فظا غلیظا، بڑا بدگو تھا، بڑا بد زبان تھا، واثنوا علیہ شرا، انہوں نے اس کے اوپر شر بیان کیا کہ برا آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا جو کچھ کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا حضور ظاہر میں تو برا تھا، باطن کا اللہ کو پتا۔ حضور نے فرمایا واجبت، حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی واجب ہوگی، یعنی نعوذ باللہ جہنم۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ محمد بن کعب نے پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، اللہ نے حضور کی امت کو لوگوں پہ گواہ بنایا ہے، تو جب امت کے اتنے آدمی کسی کی اچھائی کی گواہی دیں تو سمجھو کہ وہ اچھا ہے، اور کسی کی برائی کی گواہی دیں تو سمجھو کہ وہ برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے اور عالم ہنستا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، تو بچے نے چیخ ماری، بس اب سارے گھر مبارک ہو جی، مبارک ہو جی، بچہ ہو گیا، بچہ ہو گیا، بچہ ہو گیا، الحمدللہ۔ تو بچہ رو رہا ہوتا ہے اور عالم ہنس رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو ایسے حالات پیدا کرو کہ عالم رو رہا ہو اور تم ہنس رہے ہو، لوگ رو رہے ہوں کہ ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا، کتنا اچھا آدمی چلا گیا۔ اور اسی طرح دیکھ لیں، پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں یا تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے کروڑ ارب پتی لوگ مر گئے، کوئی نام لینے والا ہے؟ اور جناب دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے ہیں تو کتنی جائیداد تھی ان کے پاس؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی ہے، مسافر تھے، سفر میں تھے، خرطنک ایک مقام ہے، وہیں آپ کی موت آ گئی، وہیں آپ دفن ہوئے۔ نہ پیسہ ہے، نہ کپڑا ہے، نہ لباس ہے، حضرت تو سفر کے عالم میں ہے، مسافر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہی وفات ہو گئی۔ لیکن ایمان سے کہو ایک دن کے اندر پوری دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ؟
کوئی اندازہ ہے آپ کو کتنے بندے ہوں؟ اچھا اسی طرح دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو زندگی یعنی موت جو ہے جیل میں آئی، قید خانے میں موت آئی آپ کو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھیں قید خانے میں موت آ گئی، اور اتنے غریب لوگ یعنی آخر میں اچھا بعض لوگ تو ایسے گزرے ہیں محدثین میں اور مفسرین میں کہ ایک وقت کا کھانا تھا اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں تھا۔ بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو 2 3 دن فاقے سے رہتے تھے، لیکن آج بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ کہ کروڑوں آدمی دن میں اگر یعنی ایک دفعہ بھی رحمت لگا دو تو کروڑوں دفعہ تو ایک دن میں دعا ہو گئی نا کہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ۔ اچھا ایمانداری سے کہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا جائیداد چھوڑی؟ ایک غلام حضرت صدیق نے خرید کیا، آزاد کیا حضور کے، پھر غلام بن گئے، ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزار دی، کچھ نہیں۔ لیکن کتنی مسلمان ہیں جو دن میں کہتے ہوں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، لیکن آج تک کسی نے کسی دولت والے کو، سرمایہ والے کو، کیا 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی، پہلے تو دولت والا ابھی مرتا ہے، لاش گھر میں ہوتی ہے اور بیٹے آپس میں بندوقیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جائیداد پہ لڑائی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ رحمت فرمائے چلو بفرض محال دفن بھی ہو جائے تو 1 مہینہ 2 مہینے نہیں گزریں گے، بھائیوں میں لڑائی، بہنوں میں لڑائی، ماں باپ میں لڑائی، خاندان میں لڑائی، کیا ہے؟ سب دولت کا فتنہ۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے اللہ دولت دے تو پھر حضرت عثمان کی اتباع کرو، اللہ غربت دے تو پھر ابھی زر کی اتباع کرو، اللہ علم دے تو پھر ابھی بکر و ابھی ہریرہ کی اتباع کرو۔ اللہ نے صحابہ میں ایسے لوگ کیوں بنائے کہ ہمارے لیے ہر کام میں ایک نمونہ بنے، ہر کام میں ایک نمونہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر دولت دیتے ہیں یہ اس کا کرم ہے، لیکن پھر سیدنا عثمان کو سامنے رکھو، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سامنے رکھو، سیدنا داؤد علیہ السلام کو سامنے رکھو، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سامنے رکھو، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار سامنے رکھو کہ 30,000 درہم اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا اور صبح سے لے کر شام تک 30,000 درہم خیرات کر دیا۔ بی بی روزے سے تھی، جب نکرانی روٹی لے آئی تو سوکھے روٹی کے ٹکڑے تھے اور پانی تھا، اور نکرانی نے کہا کہ اماں جان اگر 1 درہم بھی ہمیں دے دیتے تو ہم بھی تو آج کوئی کھانا وانا آپ کے لیے بنا لیتے۔ انہوں نے کہا بی بی یاد کرا دیتی تو میں دے دیتی، آپ نے یاد نہیں کیا، مجھے تو یاد ہی نہیں۔ اس زمانے میں 30,000 درہم کا خیرات کر دینا کوئی مذاق تو نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ آج تو ہم ایسے مادی دور میں پھنس گئے ہیں کہ مولوی ہے تو دولت کے پیچھے ہے، پیر ہے تو دولت کے پیچھے ہے، کوئی بزرگ ہے تو دولت کے پیچھے ہے، کوئی تویز کے چکر میں ہے تو دولت کے پیچھے ہے، کوئی تقریر کے چکر میں ہے تو دولت کے پیچھے ہے، کوئی مسجد کے نام پہ، کوئی مدرسے کے نام پہ، کوئی تقریر کے نام پہ، کوئی تویز کے نام پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ان پہ رحمت کرے، ہم پہ بھی رحمت کرے۔ بس دعا تو ہم ہدایت کی مانگیں، کسی کے لیے بری دعا کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ حکم یہی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ہدایت۔ تو اس لیے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وجبت، بس اگر اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں تو جہنم واجب ہو گئی۔ ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه وقال الامام احمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن الفرات بن عبد الله بن بريدة بن الاسود انه قال اتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثنى عليها شر فقال عمر وجبت فقال ابو الاسود ما وجبت يا امير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا 4 بخير ادخل الله الجنه قال فقلنا وثلاثه قال قال فقلنا واثنان قال واثنان ثم نصر الواحد وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي بن حديث داؤد الفرات به۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو الاسود فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور میں ایسے موقع پہ آیا کہ مدینہ منورہ میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی
اور لوگ جو تھے وہ کثرت سے بیماری کی وجہ سے مر رہے تھے. فرماتی ہیں کہ میں حضرت عمر کے دربار حضرت عمر کی خدمت میں بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. ایک آدمی کا جنازہ گزرا. فاثنا علی صاحبہ، لوگوں نے تعریف کی کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بڑا اچھا بڑا اچھا. حضرت عمر نے کہا وجبت. فرماتے ہیں اس کے بعد پھر جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا یہ بہت بھیڑا آدمی تھا، بہت برا آدمی تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ وجبت. ابو الاسود فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ امیر المومنین ما وجبت، کیا واجب ہو گیا؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا قلت کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میں نے تو وہ بات کی ہے کہ جو بات میرے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمائی تھی. اور حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان مر گیا اور اس کے اوپر 4 بندوں نے بہتری اور خیر کی گواہی دے دی کہ بڑا اچھا آدمی تھا بڑا اچھا آدمی تھا، تو سمجھو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے کہا حضور اگر 3 گواہی دیں، آپ نے فرمایا 3 بھی گواہی دیں تو اللہ قبول فرمائیں گے. صحابہ نے کہا حضور اگر 2 گواہی دیں تو فرمایا 2 بھی قبول فرمائیں گے. کیا معنی؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ لوگ کم ہیں، ہوتے ہی 4 آدمی ہیں جنازہ پڑھنے والے، تو گواہی بھی تو 4 آدمی ہی دیں گے. اور کہیں یعنی بڑے لوگوں کا مجمع ہے تو لاکھوں لوگ گواہی دیتے ہیں. اسی سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جن کے جنازوں میں لاکھوں لوگ اللہ کی رحمت سے شریک ہوتے ہیں. یعنی بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائیں. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو اس وقت 90 یا 60 ہزار کے کافر تو اس میں داخل ہوئے. جنازہ دیکھنے آدمی اسلام لے آیا. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا ایک فقیر عالم کا اتنا بڑا جنازہ، یعنی کون سی لوگ ہیں جس کے جنازے پہ آ رہے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ دولت ملے گی، پیسے ملیں گے، کو معاوضہ ملے گا. تو اگر اس کے جنازے میں اتنی لاکھوں کی حاضری ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مذہب بھی اللہ کو قبول تھا، اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈالا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو اسلام اور خیر کا ذریعہ بن جاتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں سب سے پہلے کہ اللہ خاتمہ خیر پہ فرمائے، اور اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور آخری وقت میں زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت قاضی احسان شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں چھوٹا بچہ تھا، ابھی پڑھتا تھا، قرآن شریف کا قاعدہ پڑھنا شروع کیا تو جب میں گھر میں آتا تو ماں کہتی بیٹا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتا. جب میں سونے لگتا تو ماں کہتی بیٹا کلمہ پڑھو، میں کلمہ پڑھتا. جب نیند سے اٹھتا تو کہتی بیٹا کلمہ پڑھو. تو 2-4 دن تو میں نے برداشت کیا، میں تنگ آ گیا. نے کہا میں یہ روز ہر وقت کلمہ پڑھو ہر وقت کلمہ پڑھو، میں مسلمان ہوں، مسلمان کا بیٹا ہوں، ہر وقت مجھے کلمہ پڑھا رہی ہے. اس نے کہا بیٹا ناراض نہ ہو، جس بات کی عادت ہو جاتی ہے وہی بات زبان سے نکلتی ہے. جب کلمہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو جب موت والی نیند آئے گی تو زبان پہ کلمہ ہوگا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تیری زبان پہ یہ کلمہ چڑھ جائے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت زبان پہ کلمہ ہو. کیوں؟ کیا پتا بیمار ہو جائے زبان ہی بند ہو جائے، کیا پتا کیا حالات ہوں. تو اگر عادت ہوگی تو دل میں بھی پڑھ رہے ہوں گے، زبان چاہے نہ ساتھ دے رہی ہو، اللہ تو جانتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے، کیونکہ جیسے میرے آقا نے سرکار مدینہ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ آدمی کے عمل کی دار و مدار خاتمے پر ہے. فرمایا ایک آدمی بڑے کام کرتا ہے اچھے، جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جاتی ہے، بس قدرت کی تقدیر غالب آتی ہے. کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا. اور فرمایا کوئی آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، جہنم ایک ہاتھ رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کے فیصلے آتے ہیں. تو صحابہ نے کہا پھر حضور ہم عمل نہ کریں جو تقدیر میں ہے؟ فرمایا نہ، جو آدمی عمل کر رہا ہے اسی طرح سمجھو کہ اللہ نے مجھے اسی راستے کے لیے پیدا کیا ہے. وہ تو کسی مقام پر اللہ اپنی تقدیر کا مظاہرہ فرماتے ہیں، ورنہ ہر آدمی جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے یقینی بات ہے انشاءاللہ وہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا. تو اس لیے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. خاتمہ ایمان کے علامات ہوتے ہیں. کیا مانا؟ کہ کلمہ شریف زبان پہ آ گیا، قرآن شریف پڑھتے ہوئے موت آ گئی، نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی، مسجد میں سجدے میں ہے موت آ گئی، رکوع کی حالت میں ہے موت آ گئی، اللہ کے دین کا درس دے رہا ہے موت آ گئی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. یہ ظاہری علامات ہیں جو خیر پہ دلالت کرتے ہیں. باقی باطن کا علم تو اللہ کو ہے کہ کس کا فیصلہ کیا ہوگا اور کس کا فیصلہ کیا ہوگا.
ہم نے تو صرف ظاہر کو دیکھنا ہے کہ ظاہر اگر خیر ہے تو انشاءاللہ خیر ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن مردوہ حدثنا احمد بن حسان بن یحییٰ قال حدثنا ابو قلابة الرقاشی قال حدثني ابو الولید قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني امیۃ بن صفوان ابی بکر ابی زہیر الثقفی عن ابی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبناوۃ یقول یوشک ان تعلموا خیارکم من شرارکم قالوا بما یا رسول اللہ تعلموا خیارکم من شرارکم قال بما قال بالثناء الحسن والثناء السیئ انتم شہداء اللہ فی الارض۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بناوا کے مقام پہ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں اچھے برے کا پتہ چل جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی تعریف کرنے سے، جس کو لوگ اچھا کہیں سمجھو کہ وہ اچھا ہوگا، اور جس کو لوگ برا کہیں سمجھو کہ وہ برا ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، آج تو گانے والوں کو سب اچھا کہتے ہیں۔ نہیں مذاق نہیں ہے، ویسے ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کئی گانے والے مرتے ہیں تو لاکھوں لوگ ان کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، کئی گانے والے مرتے ہیں ان کے فراق میں لوگ مر جاتے ہیں۔ تو پھر لوگوں کے کہنے مانا یا بات یاد سمجھ، یہی تو فرق ہے کفر کے نظام میں اور اسلام کے نظام میں، کہ کفر میں عادت گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، اسلام میں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ یعنی کفر میں یہ ہے کہ اگر 200 آدمی اکٹھا ہے نا جی بس ٹھیک ہے، 200 آدمی کی بات جو ہے 10 پہ بھاری ہے۔ اسلام کہتے ہیں نا گواہی دینے والا کون ہے؟ شہداء علی الناس، وہ امتن وسطن کے مطابق ہے، خیر امت کا فرد ہے، وہ شہادہ علی الناس کے مرتبے پہ پہنچا ہوا ہے، پھر وہ تعریف کر رہا ہے تو سمجھو یہ آدمی خیر ہے۔ یہ معنی نہیں کہ ہر آدمی، ورنہ فاسق فاسق کی تعریف کرے گا، خبیث خبیث کی تعریف کرے گا، زانی زانی کی تعریف کرے گا، شرابی شرابی کی تعریف کرے گا۔ کئی نشئی مر جاتے ہیں تو 200 نشئی رو رہا ہوتا ہے، بڑا سخی یہی بات جو بھنگ پلاندا ہے۔ اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اب وہ 50 آدمی جو گواہی دے رہا ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ کئی ڈاکو مر جاتے ہیں تو لوگ روتے ہیں، جی وہ بڑا جی غریبوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ کون سے اسلام میں حکم ہے کہ بڑے آدمی کو مار ڈالو اور غریب کی جا کے مدد کرو؟ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک بہانہ بنایا ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں پہ ظلم کرو اور ایک آدمی کی مدد کر دو، تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ فلاں ڈاکو وہ جناب غریبوں کی شادی میں امداد کرتا تھا، مدد کرتا تھا، فلاں کرتا تھا فلاں۔ بھائی جب ایک مومن کو بلا گناہ قتل کرے جہنم ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ غریب مومن کو مارے یا امیر مومن کو مارے۔ اس لیے یاد رکھو کہ گواہی دینے کا کیا معنی، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اب یزید جو ہے، اگر آپ جمہوریت کے اصولوں کو سامنے رکھیں تو پھر تو سب سے زیادہ حقدار کرسی پہ بیٹھنے کا یزید تھا۔ ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ یزید نے حاصل کیے تھے اقتدار کے لیے۔ تمام علاقے نے یزید کی بیعت کر دی، لیکن اس کی خلافت کو کیوں نہیں مانا گیا کہ مکہ اور مدینہ والوں نے بیعت نہیں کی؟ اور ارباب حل و عقد جو تھے، یعنی جن کی بیعت پہ مدار تھا، وہ مکے مدینے کے لوگ تھے، اصحاب رسول اللہ۔ جب انہوں نے بیعت نہیں کی، احمد الناس کی بیعت کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ احمد الناس کی تو بیعت ایسی ہے کہ 80 جناب تقریباً ہزاروں خط لکھے اور حضرت حسین نے اپنے آدمی بھیجے، صبح سے لے کر شام تک 8000 آدمی نے بیعت کی مسلم ابن عقیل کے فرزندان کی، اور دوسری صبح کو سارے کے سارے پھر گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ ارباب حل و عقد کون ہے، یعنی جن کو اسلام نے شہادت دینے کے قابل بنایا ہے، جو شہداء علی الناس کے مرتبے پہ فائز ہونے والا آدمی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانا ہوتا ہے کہ وہ تعریف کرے کہ فلاں آدمی اچھا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی پارٹی کی تو تعریف کرتا ہے، ہر جاہل اپنے جاہل کی تعریف کرے گا، شرابی شرابی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔
یہ جو ہے یہ ایک بڑا عموم کا مسئلہ ہے کہ ہر پاک باز کی تعریف کرتا ہے، ہر گندا جو ہے وہ گندے کی تعریف کرتا ہے۔ تو مانا کیا ہے کہ جس پہ 3 آدمی بھی گواہی دے دیں، 4 آدمی بھی گواہی دے دیں، 40 گواہی دے دیں، لیکن گواہی دینے والے کون ہوں؟ صحیح معنی میں مسلمان، صحیح معنی میں شہداء علی الناس کے مرتبے پہ پہنچنے والے۔ ورنہ تو دیکھو نا جی، بڑے بڑے ظالم جگیردار پڑے ہیں، 30-40 بندہ تو ان کو بھی رونے والا نکل آتا ہے۔ ساری دنیا میں ظلم کرنے والے، لیکن اپنے نوکر شوکر جو ان کے دور میں مزے کرتے ہیں وہ تو روتے ہیں کہ ہمارا مزہ تو گیا، ہمارا تو بہرحال آدمی جو ہم تو مزہ کر رہے تھے نا، لوگ ظلم میں تھے، ہمارے تو فائدہ تھا، وہ تو تھا۔ تو اس لحاظ سے تو ہر برے کی تعریف کرنے والے موجود ہیں، ہر گانے والے کی تعریف کرنے والے موجود ہیں، ہر بے حیا عورت کے تعریف کرنے والے موجود ہیں، ہر فلم ایکٹر کے تعریف کرنے والے موجود ہیں، ہر قسم کے لوگ دنیا میں موجود۔ یہ تعریف نہیں ہوتی، ہمیشہ دماغوں میں رکھ لو۔ اور اسی لیے اسلام جو کہتا ہے بیعت یہ شورا کا معاملہ، وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس کو چننے کے اہل ہوں وہ اگر چنے تو پھر وہ قابل اعتبار ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر زید عمر بکر سب کو شامل کر لو، یہ بات نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے فرمایا شہداء علی الناس، تو جو اللہ تبارک تعالیٰ ساری کائنات میں جن کو گواہ بنائے گا ان میں گواہوں والی صفت ہوگی تو بنے گا، اگر گواہوں والی صفت ہی نہیں ہوگی تو وہ کیا بنے گا غریب۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے جان سکیں گے؟ فرمایا جس کی لوگ تعریف کریں اور جس کی لوگ برائی کریں۔ اچھا، اور یہ بات بھی یاد رکھو، پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اچھے لوگ اچھائی کرتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اپنے بندوں کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہوں، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیوں کے دل میں بھی محبت ڈالتا ہوں اور وہ دعائیں کرتی رہتی ہیں اس کے لیے۔ تو یہ بات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی آدمی کے لیے اپنی رحمت فرماتے ہیں تو جتنے پھر اللہ والے ہوتے ہیں وہ جہاں جہاں ہوتے ہیں، جہاں کہیں ہوتے ہیں، کبھی ملے بھی نہیں ہوتے لیکن دعا کرے تھے اللہ فلاں آدمی سے کام لے لے، میرا اللہ فلاں سے دین کا کام لے لے، میرا اللہ فلاں سے کام لے لے اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، اسی طرح جس جماعت کے بارے میں اللہ راضی ہوتے ہیں، لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ میاں اس جماعت کو کامیاب فرما، اللہ ان کی محنت کو منظور فرما، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما۔ اس لیے فرمایا کہ اس طرح تمہیں پتہ لگے گا اچھے کا اور برے کا، کیونکہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں چلتے پھرتے۔ لیکن یہ کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ، جو سب سچے تھے اور عدل والے تھے۔ رواہ ابن ماجہ نبی بن نبی شیبۃ یزید ابن ہارون، اور رواہ الامام احمد یزید ابن ہارون، عبد الملک ابن عمرو شریح نافع ابن عمر به۔ وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم التوجه إلى أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهرها على من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه وإن كانت كبيرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق والذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلو أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض. اب اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، پھر ہم نے آپ کو پھیرا کعبۃ اللہ کعبہ ابراہیمی کی طرف تاکہ پتہ لگ جائے، واضح ہو جائے کہ کون ہے جو تیری اتباع کرنے والا ہے، تیری اطاعت کرنے والا ہے، آپ جدھر پھریں ادھر پھرنے والا ہے، اور کون ہے جو مرتد ہونے والا ہے، دین کو چھوڑنے والا ہے، آپ کی اطاعت سے نکلنے والا ہے۔ یہ کام جو ہے بہت بڑا ہے،
کہ ایک کعبے سے ہٹ کے دوسرے کعبے کی طرف متوجہ ہونا، لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا منشا ہے جدھر چاہے حکم فرما دیں، جدھر چاہے ہمیں موڑ دیں، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اتباع کریں اور ہم اطاعت کریں۔ ہر حکم کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں، ہر حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجج ہیں، لیکن جن کے دلوں میں شک ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں کفر ہے، وہ اعتراض کریں گے کہ دیکھو جی کبھی وہ کعبہ تھا اور کبھی یہ کعبہ ہے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ہم حضور کی اتباع کر رہے تھے اور اب بھی ہم حضور کی اتباع کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف تھا، اب اللہ کا حکم جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے، بیت المقدس بھی اسی کا ہے، کعبہ بھی اسی کا ہے، مشرق بھی اسی کی ہے، مغرب بھی اسی کی ہے، اور یحکم ما یشاء ویفعل ما یرید، وہ جو چاہیں حکم فرمائے اور جو چاہیں کریں، ان پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ كُلَّمَا حَدَثَ أَمْرٌ أَحْدَثَ لَهُ شَكًّا كَمَا يَحْصُلُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيقَانًا وَتَصْدِيقًا۔ اس لیے جب نیا نیا ہم کوئی حکم دیتے ہیں تو جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، ان کی بیماری اور شک اور بڑھ جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ بڑے کھلے دل سے انشراح کے ساتھ اتباع کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، کوئی حکم نازل ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اگر جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، ان کا بغض اور ان کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے اتارا ہے قرآن یہ ہدایت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے دلوں کے اندر ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ان کے کانوں کے اندر سکل ہے، وہ سن بھی نہیں سکتے، اور وہ اندھے ہیں، وہ قرآن کی ہدایت کو پا بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن میں اتارا ہے تو یہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن پاک کے انکار کی وجہ سے نہیں ہوتا زیادتی ظالموں میں مگر گھاٹا اور تروٹا اور نقصان، وہ قرآن کا جو انکار کریں گے۔ وَلِهَٰذَا كَانَ مَنْ ثَبَتَ عَلَىٰ تَصْدِيقِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ واتباعِهِ فِي ذَٰلِكَ وَتَوَجَّهَ أَمْرَهُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلَا رَيْبٍ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان پہ ثابت تھے، جو میرے مدنی سرکار کی غلامی میں ثابت تھے، یعنی صحابہ، جب اللہ نے قبلے کے تعویل کا حکم دیا تو وہ فوراً مڑ گئے، ان کے دل میں کوئی شبہ بھی نہیں پیدا ہوا، کوئی شک بھی نہیں پیدا ہوا۔ وَكَذَّبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ هُمُ الَّذِينَ صَلَّوْا إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ۔ اب اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی طرف پھرنے والے، یعنی دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے لوگ کون تھے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ جو مہاجر ہیں اور وہ صحابہ جو انصار ہیں، یعنی وہ ایمان میں بھی پکے، اسلام میں بھی پکے، اتباع رسول میں بھی پکے، ان کے دلوں میں تو ذرہ کے لیے بھی کبھی شبہ بھی پیدا نہیں ہوا، شک بھی پیدا نہیں ہوا۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی فی تفسیر هذه الآیہ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفیان عبد الله بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال بین الناس يصلون الصبح في مسجد قباء اذ جاء رجل فقال فقد انزل النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد امر ان يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا الى الكعبة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابی آیا، اس نے آ کے خبر دی کہ لوگوں اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ اب کعبہ جو ہے وہ مکے والا کعبہ ہے، اس کو سنتے ہی فوراً پھر گئے۔ اسی لیے محدثین فرماتی ہیں کہ خبر واحد پر بھی اعتماد ہوتا ہے، کیوں ایک آدمی نے خبر دی اور سب اسی پر عمل کرتے ہوئے پھر گئے۔ وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر ورواه الترمذی انه كانوا ركوعا، یعنی رکوع کی حالت فاستداروا قباهم الى الكعبة وهم ركوع، اسی رکوع میں کھڑے کھڑے پھر گئے، اتنی انتظار بھی نہیں کی کہ چلو سیدھے ہو جائیں پھر جائیں گے، یا چلو بھی نماز پڑھ کے پھر اگلی نماز جو ہے وہ اسی طرح پڑھنا، حکم مل گیا، بس حکم آ گیا۔
وكذا رواه مسلم الذي هم سبتا ثابتا سمع سوال عبد الله كما تعالى الله رسوله من كاتب نواب الله رضي الله تعالى مجمعين. وقوله تعالى وما كان الله ليضيع ایمانکم ای صلاتکم الى بیت المقدس. اب لفظ ایمان ہے، مراد کیا ہے؟ نماز. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا یاد رکھو، اور ان کے علاوہ اور بڑے بڑے علماء ہیں، ابن رجب حنبلی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ جس شخص نے ایک نماز عمدن جان بوجھ کے، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، عمدن ایک نماز چھوڑ دی ہے، وہ فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت. وہ فرماتے ہیں جب کافر ہو گیا تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا. یعنی اگر مرد نے نماز چھوڑی تب بھی نکاح ختم، اگر عورت نے نماز چھوڑی تب بھی نکاح ختم، کیونکہ ایک کافر ہو گیا، ایک مسلمان ہو گیا، مسلمان اور کافر کا نکاح ہوتا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو اس کے بعد جتنی اولاد ہوگی وہ اولاد حرام اور بالزنا ہو. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ نہ کرے اور اسی بے نمازی کی حالت میں مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو. یعنی ایک نماز. اسی لیے اب دیکھیں قرآن نے کیا کہا، وما کان اللہ لیضیع، اللہ ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. نماز کو لفظ ایمان سے اللہ نے قرآن میں تعبیر کیا. نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو پھر ایمان نہیں. اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے آج کل ہمارے ملک میں جو حال ہے، ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں کتنی % نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے کی بات ہے، ان کی زندگی کی. وہ فرماتے ہیں ہم ایک جگہ تقریر کر رہے تھے کہ اگر ہمیں حکومت مل گئی تو ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے، اور اسلام نافذ ہوگا اور دین ہوگا اور اللہ رسول کا حکم ہوگا اور چور کے ہاتھ کٹیں گے. اور جیسے ہوتا ہے مولوی بیچارہ تو وہی دین کی بات کرے گا. اور فرماتے ہیں میرے سامنے ایک بوڑھا بیٹھا ہو، وہ ایسے وہ سر بھی مارے اور ہنسے بھی. میں کہوں پتہ نہیں اس بوڑھے کو کیا ہو گیا. جب میں نے تقریر ختم کی تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بابا کی گل کی ہے، تسی کی کر رہے سی؟ میں تقریر کرتا قرآن پڑھنا تو کہ ہنسی جاندے ہو. انہوں نے کہا شاہ جی کمال کرتے ہو. آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر اسلام پہ آ گئے تو فلم بند، سینما بند، چکلے بند، گناہ بند، زنا بند، شراب بند، بھنگ بند، نشہ بند، تو ووٹ کون دے گا آپ کو؟ پاگل ہو گئے لوگ. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں گے. اس لیے میں ہنس رہا تھا کہ دیکھو اتنا بڑا عالم ہے اور کیا بیچارہ سادہ سادہ باتیں کرے. اور انہوں نے کہا شاہ جی میں بڈھا بندہ تے عقل بھی کوئی نہیں تھی، علم بھی کوئی نہیں، لیکن میری گل تسی ووٹ لینے نا مولویاں دے گن لو، فلم دے بندے بھی گن لو تے مسجد دے بھی گن لو. جن بندے مسجد وچ ہون او تواڈے ووٹ، جن سنیما وچ نے او تواڈے مخالف ووٹ. دیکھ لو کون جیتے گا کون رہے گا. انہوں نے کہا جی فیصلہ کر لو، ایک شہر کی مسجدوں کے آدمی بھی گن لو، اس شہر کی فلم تھیٹر سرکس کے آدمی بھی گن لو، اور اندازہ کر لو کہ کتنے ووٹ شیطان کے ہیں اور کتنے ووٹ رحمان کے. تمہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا. نمونہ تمہارے سامنے. سر ٹکرانا ہے تو ٹکراتے رہو، بلا وجہ اپنے آپ کو خراب کرنا ہے تو ہوتے رہو، ورنہ اللہ کے دین کا کام کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. باقی اللہ جانے، اللہ کا کام جانے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. تو اس لیے نماز جو ہے وہ ایمان ہے. اس کے بعد جناب فرمایا اللہ نے فرمایا وہ جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ کوئی ضائع نہیں جائیں گی، وہ بھی تو میرا حکم تھا. وما كان الله ليضيع ايمانكم بالكبرة الاولى وتصديقكم نبيكم واتباع الكبرة الاخرى الیاتیکم اجرہما جمیعا، بلکہ ہم تم کو دونوں کا اجر دیں گے. جنہوں نے ادھر بھی پڑھا ہے ادھر بھی پڑھا ہے تو دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے. ان اللہ بالناس رؤوف رحیم. وقال حسن البصری وما كان ذی ایمان وما كان ذی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیث انصرف. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ایمانکم سے مراد یہ ہے کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ادھر سے ادھر پھرنا جو ہے ہم ضائع نہیں کریں گے، اس پر بھی اجر ہے. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم. وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الصبي قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما وجدت صبيا من الصبي اخذته فالصقته بصدرها وهي تدور على ولدها فلما وجدت ضمته اليها والقمت صديها فقالت هذه طارئة ودافنا وهي تقدر على ان لا تطرح. قالوا لا يا رسول الله والله لله ورحم بعباده من هذه بولدها.
صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میرے مدنی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک عورت ہے سبی میں یعنی قیدیوں میں، اور اس کا لڑکا اس سے جنگ میں جدا ہو گیا. اب وہ دوڑ رہی ہے، جس بچے کو بھی دیکھتی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے، حتیٰ کہ ڈھونڈتے 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 اس کو اپنا بچہ، چھوٹا بچہ تھا، وہ مل گیا. جب مل گیا تو سینے سے لگا رہی ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے اور شفقت سے اس کو بوسے دے رہی. حضور نے فرمایا میرے صحابہ، یہ عورت اپنے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈالے گی اور وہ اس بات میں بھی قادر ہوگی نہ. انہوں نے کہا حضور ماں کیسے ڈالے گی اپنے بچے؟ فرمایا خدا کی قسم ہے، اللہ اپنے بندوں پہ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو وہ بھی نہیں ڈالیں گے، لیکن تم تو خود زبردستی جہنم میں جاتے ہو نا، پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحم فرمانا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود زبردستی جہنم میں گرنا چاہیں تو پھر ہمارا اپنا قصور ہے. کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہا تھا ابھی ایک مسئلہ، اگر ہم مسئلہ پوچھیں تو پھر آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ اگر آپ مسئلہ پوچھتے ہیں تو ہم بھی تو ٹھنڈے دل سے جواب دیتے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ مسائل کا استنباط ہوتا ہے، مسائل سے نکالے جاتے ہیں. جیسے حضور پاک نے گدھا پر سواری کی اور اترنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، اپنے کپڑوں کو نہیں دھویا. تو اب محدثین نے مسئلہ نکالا کہ بھی نبوت کا بوجھ ہو اور مکے کی گرمی ہو تو لازمی بات ہے کہ پسینہ تو آیا ہوگا، اور پسینہ حضور پاک کے کپڑے مبارک کو بھی لگا ہوگا، اور حضور نے کپڑا بھی نہیں دھویا، نماز پڑھ لی. تو مسئلہ اسی سے نکل آیا کہ بھئی اگر جانور کا پسینہ لگ جائے تو کپڑا پلید نہیں ہوتا. ایک مسئلہ نکالا جاتا ہے مسئلے سے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہر بات کا جو مطالبہ کرو، ایک آدمی قرآن جوتے میں رکھ دے، دوسرا روکے تو کہ جی کوئی دلیل لاؤ. تو میں نے کہا اگر آپ ایسے مطالبہ کریں تو پھر ایک آدمی اگر اپنا پیشاب پیتا ہو تو آپ ضروری تو نہیں کہ کسی مسلمان کو کہیں، کسی کافر کو بھی کہہ کے آپ مثال دے سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ نے جو لکھا ہے، بہرحال اللہ آپ کو ہدایت دے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، اور بد دعا میری عادت تو نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی ہے لکھتے رہیں، اچھے کلمے لکھیں یا برے لکھیں.